سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے آپ کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، چونکہ رتبہ جو میرے سر کو تیرے در سے ملا ہے، حالانکہ مجھے سر بھی تیرے در سے ملا ہے، شاہوں سے ملا ہے نہ توگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی گھر سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ آئیے اب میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا عاشق حسین فریدی صاحب کو۔ آپ مسند خطابت میں جلوہ گر ہیں، آپ احباب محبت کے ساتھ نعرہ بلند کریں، نعرہ تکبیر، دایا ہاتھ نظام بلند کر کے نعرہ تکبیر، دومی ہاتھ چاہ کے نعرہ رسالت، حق فرید، حق فرید، حق فرید، طبیب القلوب حضرت خواجہ پیر ثنائے محمد چشتی صاحب، محب النبی حضرت خواجہ پیر احمد چشتی صاحب، آستانہ عالیہ فرید پور شریف۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلماء من المحدثین ومن المفسرین وَأَوْلِيَاءِ مِلَّتِهِ وَجَمِيعِ أَهْلِ سُنَّتِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ باوازی بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا مکین القلوب المؤمنین۔ برادران اسلام، دور و نزدیک سے آنے والے معزز ترین مہمانوں، شمع رسالت کے پروانوں، آج کی یہ پروقار تقریب سعید زیر تمام انجمن ثنائے محمد انعقاد پذیر ہے۔ آج کی اس محفل پاک کی صدارت میرے اور آپ کے مربی محسن پیر طریقت
رہبر شریعت، واقف رموز حقیقت، قاسم فیضان فرید حضرت خواجہ پیر احمد جمال چشتی زیدہ مجدہ، آپ سٹیج پر جلوہ گر ہیں۔ میں نے ایک آیہ مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس مہینے کی مناسبت سے کوشش کروں گا کہ اسی ضمن میں رہ کر یہ محبت کی بات آگے لے کر چلوں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے لفظوں کو سلار قافلہ عطا فرمائے۔ اب آپ اسی وقار کائنات کا نظام اول سے لے کر آخر تک جو بھی آپ دیکھیں، جہاں سے بھی دیکھیں، ابتدائے آفرینش سے لے کر قیامت کی صبح تک جہاں بھی دیکھیں وہاں پر رضائے محمد نظر آتی ہے۔ اللہ کی ہاں رضائے محمد اتنی مقدم ہے کہ وہ میرا رب یہ چاہتا ہے، اعلان کرتا ہے، فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے، ہر نبی کی خواہش، ہر نبی کی کوشش اور اس کی محنت اور کاوش بس اس بات پر مبنی تھی، وہ یہی چاہ رہا تھا کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ آپ اگر بولیں گے سبحان اللہ تو پھر میں اگلے جملے کہوں گا، میرا اللہ راضی ہو جائے۔ آدم علیہ السلام 350 سال آپ جبین نیاز جھکا کر سبحان ربی العالی کی تسبیح کی ضرب لگا کر ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ یہ پڑھتے رہے۔ کیا مولا تو راضی ہو جا۔ جناب نوح علیہ السلام کو بیٹا چھوڑنا پڑا، آپ کی کشتی جودی پہاڑ پہ پہنچی، لیکن نوح علیہ السلام یہی کہہ رہے ہیں مولا تو راضی ہو جا۔ حضرت خلیل اللہ کہیں بیٹے کی قربانی کا نظام سامنے آتا ہے، کہیں پر آپ کو وطن چھوڑنے کی قربانی دینا پڑتی ہے، کہیں پر نارے نمرود کے اندر بھی جانا پڑتا ہے، لیکن وہاں پہنچ کر بھی کہتے ہیں اللہ تو راضی ہو جا۔ کلیم اللہ بھی وہاں پر پہنچے، وہاں پر رب سے ہم کلام ہونے کے لیے، اور وہاں پر روزے رکھنے کا حکم ملتا ہے، صدا آتی ہے، صدا آتی ہے، کلیم 30 روزے ہو گئے، ایک چھوٹی سی غلطی، وہ کیا ہے غلطی تو نہیں کہوں گا، ایک چھوٹا سا عمل کہ آپ نے مسواک کر لیا ہے، 40 پورے کرو، میری رضا چاہیے، لیکن پتہ یہ چلا کہ کوشش کیا ہے کلیم اللہ کی، کاوش کیا چل رہی ہے، یہی ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ جناب زکریا علیہ السلام کے سر پہ آرا چلتا ہے، کیا ہے یا اللہ تو راضی ہو جا۔ جناب بندہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کے سامنے بظاہر جو ہے قوم نے قتل کر دیا، لیکن میرا رب فرماتا ہے یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیہ، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی صدا بھی یہی کہتی اللہ تو راضی ہو جا۔ لیکن جب باری آئی تیرے اور میرے نبی کی، آمنہ کے لال کی، عاشق بندہ بولے آمنہ کے لال کی، یتیموں کے والی کی، زور سے کہنا سبحان اللہ، بے
بے کسوں کے کس کی، بے سہاروں کے سہارے کی، بے آسروں کے آسرے کی، آمینہ کے لال کی، ابو بکر کے آقا، عمر کے پیر، عثمان غنی کے رابر، علی کے پیر، جناب حسنین کے نانا، فاطمہ الزہرا کے بابا کی باری آئی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ میرا رب اعلان کرتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے مصطفیٰ ساری کائنات مل کر میری رضا کی طالب ہے، میں ساری کائنات کا رب ہو کر مصطفیٰ کی رضا کا طالب ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ وہاں پر بھی رضا محمد کی بات ہو رہی ہے، ہر جگہ پر جہاں دیکھیں رضا محمد کی بات ہے۔ آپ جناب بندہ کسی بھی گوشے پر دیکھیں، میرے رب فرماتا ہے رضا محمد کی بات ہے۔ نماز پڑھ رہے ہو، تمہیں میرا مصطفیٰ آواز دے دے، فرمائے عبادت تو میری تھی نا۔ نماز پڑھتے وقت عبادت کس کی ہے؟ اللہ کی عبادت ہے، میرے رب کی عبادت ہے، لیکن میرا رب اعلان کر رہے ہیں، فرمایا سن لو دوران نماز مصطفیٰ کی آواز آ جائے، رب کی نماز چھوڑ دو، مصطفیٰ کی جا کر بات سن لو۔ یا اللہ تیری عبادت کر رہے ہیں، فرض عین ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، بڑے عام فرض ہیں، لیکن آواز آتی ہے چھوڑو یہ فرض میرے ہیں، اطاعت مصطفیٰ میں نے فرض پر مقدم کر دی ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ خدا راضی ہو جائے تو پہلے مصطفیٰ کو راضی کر لو، خدا راضی ہو جائے گا۔ اور سنیے جناب بندہ، میں نے جس آیت کو موضوع سخن بنانے کی کوشش کی ہے، میں اسی پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا عرض کیا ہے، اللہ قرآن میں فرماتے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ یہاں پر جو لوگ کہتے ہیں نبی کی تو رضا چلتی ہی نہیں، میں نے کہا سن لو، تم تو کہتے ہو نبی کی رضا نہیں چلتی، لیکن فریدی یہاں ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا چاہتا ہے تم تو کہتے ہو رضا نہیں چلتی، میں کہتا ہوں اللہ کی عزت کی قسم مصطفیٰ کی رضا پر کعبہ بدل دیا جاتا ہے، کعبہ بدل دیا جاتا ہے، رضا مصطفیٰ پہ کعبہ بدل دیا جاتا ہے، اور اس انداز میں بدلا جاتا ہے۔ ایک کو ذرا کم کر دیں، بڑی مہربانی، اس انداز میں بدلا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے، تفسیر ابن کثیر اٹھا کر دیکھو، میں ابن کثیر کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ امام ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، اور یہ جناب اس لیے کہ امام ابن تیمیہ سمجھنے والے سمجھ گئے ہیں، یہاں اختلاف کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ امام ابن تیمیہ کا شاگرد ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ دوران نماز حضور علیہ السلام کھڑے ہیں، ادھر سے ایک یہودی کا گزر ہوا، کہنے لگا اچھا یہ نبی ہیں، دین لے کر آئے ہیں، کتاب لے کر آئے ہیں، قانون لے کر آئے ہیں، ضابطہ حیات لے کر آئے ہیں، نیا مذہب لے کر آئے ہیں، نئی شریعت لے کر آئے ہیں۔ اچھا قبلہ تو پہلے والا ہی ہے، قبلہ تو وہی ہے جو ہمارے والا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بات ناگوار گزری، حضور دوران نماز آسمان کی طرف سر اٹھاتے ہیں، پھر چہرہ مبارک نیچے کرتے ہیں۔ یہ کس نے بتایا کہ اوپر اٹھایا پھر نیچے جھکایا؟ یہ تقلب، قرآن کے الفاظ تقلب بتاتا ہے کہ محبوب کبھی چہرہ اوپر اٹھاتے ہیں، کبھی نیچے اٹھاتے ہیں، لیکن رب نے بھی حد کر دی۔ جب کلام کرنے لگا میرا خدا تو فرمایا قد نرا۔ اگر کوئی پڑھا لکھا بندہ ہو، درس نظامی کا طالب علم ہو، وہ جانتا ہے قد نرا اگر ماضی کے بعد مضارع کا صیغہ لگا دیا جائے دوام استمراری کا فائدہ دیتا ہے، ہمیشگی کا فائدہ دیتا ہے۔ قد نرا، میرے رب نے یہ نہیں فرمایا محبوب میں ویدہ پیاں، میرے رب نے یہ فرمایا قد نرا، محبوب ہم دیکھ رہے تھے، دیکھ رہے ہیں، چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہیں گے۔
وہ جس کو سمجھ آئی وہ بولے ذرا. قد نرا فرمایا محبوب ہم دیکھ رہے تھے. میں نے یہ سادہ ترجمہ کر دیا ہے اس لیے کہ میں آپ کو ماضی اور مضارع میں الجھانا نہیں چاہتا اور جناب بندہ یہاں پر جو ہے نا میں افعال تعجب کی طرف نہیں جانا چاہتا. بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں قد نرا میرے رب نے فرمایا محبوب ہم دیکھ رہے تھے دیکھ رہے ہیں دیکھتے رہیں گے. یا اللہ کیا کرتا ہے؟ اور میں یار کے انداز کو دیکھتا رہتا ہوں. جیسے جیسے انداز بدلتے ہیں ویسے ویسے قانون بدل جاتے ہیں. یہ تو دنیا بات کرے رضائے محمد کی کہ رضائے محمد پر کوئی بات نہیں ہوتی. میں نے کہا چھوڑو رضائے محمد کی بات کرتے ہو. ارے یہاں پر تو رسول اللہ کے غلاموں کی رضا پر بھی قانون بنائے جاتے ہیں. زور سے بولو یار سبحان اللہ. میں جملہ پھر کہنا چاہتا ہوں تم تو کہتے ہو رضائے محمد پر جو ہے وہ کچھ نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں تم رضائے محمد کی بات کرتے ہو. میرا خدا تو یہ بھی فرماتا ہے کہ محبوب تیری رضا تو بڑی دور کی بات ہے بڑی اہمیت کی حامل ہے. لیکن آقا اگر تیرے یاروں کی بات آ جائے نا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ کر رہے ہیں. آگے آگے میرے نبی ہیں. جملہ توجہ طلب ہے. آگے آگے میرے نبی ہیں. جب نبی آگے آگے پیچھے جناب سیدنا فاروق اعظم آہستہ آہستہ پیچھے پیچھے مقام ابراہیم آ گیا اور فاروق اعظم رک گئے. رک کر جو ہے نا حضور آگے بڑھ گئے. میرے نبی نے پیچھے مڑ کر دیکھا. فرمایا عمر کیا ہوا ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا یہ مقام ابراہیم ہے یہاں پر خلیل اللہ کے قدم لگے ہیں. آج ہمیں دنیا کہتی ہے تم مزاروں پہ جا کر سجدے کرتے ہو. ہم کہتے ہیں سجدہ نہیں کرتے ہم اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. اور یہ وہ ادار ہے جو اللہ نے پوری امت کو حکم دیا. یہ قدم ابراہیم ہے یہاں پر اپنی عقیدتوں کی معراج کرواؤ اور یہاں پر 2 رکعت نماز نفل ادا کرو. یا اللہ کیوں کرے؟ فرمایا میرے مصطفیٰ کے یار کی مرضی بن گئی ہے جو عمر کی مرضی فرش پہ بن گئی ہے وہی مرضی رب کی عرش پہ. ماشاءاللہ ایو جی سبحان اللہ تانوں مبارک ہوئے. ذرا چشتیاں دا مجمع ہوئے پھر اس طرح ذرا گج کے بولو سبحان اللہ. وہ ساگر صاحب کہتے ہوندے نے چشتی کھڑکے دڑکے دے کہہ لیں. ابھی آستانے پہ ملاقات ہوئی تو وہ جو ہے نا ان سے لیکن وہ بندہ بھی کھڑکنے والا ہے نا جی وہ سٹیج پہ ٹھیک کھڑکتا ہے. حضرات زیوکار توجہ چاہوں گا میری طرف توجہ کریں. میں جملہ کہنے لگا ہوں. میں نے کہا فاروق اعظم کی مرضی پہ رب نے فرما دیا محبوب پوری امت کے لیے اعلان کر دو وَاتَّخِذُوا مِن مُقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. اور میں قیامت کی صبح تک دوسرا طواف شروع نہیں ہو سکتا جب تک تم یہاں پر 2 رکعت نماز نفل. یا اللہ کیا کروں میں؟ یہ جو پتھر ہے حجر اسود اس کو سامنے رکھ کر پڑھ لو. فرمایا نہیں. یا اللہ عظیم کعبہ میں پڑھ لو. فرمایا نہیں. یا اللہ رکن یمانی پہ پڑھ لو. فرمایا نہیں. میں نے کہا یا اللہ کہاں پڑھے؟ فرمایا جہاں پر یار کے یار کی مرضی بڑی تھی قدم ابراہیم کو سامنے رکھ کر پڑھو گے تو قبول کروں گا. یہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. بولو یار سنیو اچھی بولو ذرا. اس تو بڑا جملہ میرے کل کو نہیں جڑا میں تانوں دے ذرا گج کے بولو سبحان اللہ. سن لو آج ہمیں کہتے نہیں ولیوں کی تو بات ہی نہ کیا کرو ان کے تو ذکر ہی نہ چھڑے کرو. میں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا یہ جو حج کرنے جاتے ہو نا یہ سارا حج اور عمرہ مجھے یہ بتا دو یہ حج اور عمرہ کس عبادت کا نام ہے؟ یہ جو تم احرام باندھتے ہو یہ کیا ہے؟ یہ تم تلبیہ بولتے ہو لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ ارے تم جو 3 چکر پہلے اکڑ اکڑ کر لگاتے ہو یہ کیا ہے؟
یہ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہو، یہ کیا ہے؟ یہ صفا مروہ پہ دوڑ لگانا، کبھی ایسا ہو جانا۔ میں نے کہا یہ کون سی رب کی عبادت ہے؟ فرمایا سن لو، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیر فان اللہ شاکر علیم۔ فرمایا سن لو حاجی جی، کروڑوں روپے لگا لو، طواف کعبہ کر لو، تب تک گناہ جڑے گے نہیں جب تک مریم کے قدموں، حضرت حاجرہ کے قدموں پہ دوڑ نہیں لگاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ تو حضرت مریم کے اور حضرت حاجرہ کی یادیں منا رہا ہے۔ یہاں حاجرہ پاک دوڑی ہے نا، ان کی بھی یادیں منا رہا ہے۔ میں بات کر رہا تھا رضا کی بات۔ میں ایک بات چھوٹا سا جملہ کہہ دوں، جب حاجرہ پاک دوڑی تھی نا، آپ کی بارگاہ میں عرض کیے تھے مولا تیرے نبی کے قدموں میں اتنی تاثیر تھی کہ وہ زمین پہ ایڑی مار دے چشمہ جاری ہو جائے۔ اور لنگر کھان والے سنیا، تانوں مبارک ہوئے اور جنہ ساری زندگی لنگر دی مخالفت کی دیئے، تبرک دی مخالفت کی دیئے، اللہ دی عزت دی قسم ہے، اور لکھوں روپے بھر کے بھی مکہ شریف توے لنگر لے کے آیا ہے جنہوں نسبت جناب اسماعیل علیہ السلام دے قدم دے نام۔ کہاں کہاں مخالفتیں کرو گے؟ اور سن لو، میں کہنا چاہتا ہوں حاجرہ پاک نے مولا جے نہیں طاقت سی تیرے پیغمبر دے قدمہ تے میرا تے دوڑنا فضول گیا نا۔ فرمایا نہیں میری بندی تو کسی غیر اللہ کے لیے نہیں دوڑی، میرے پیغمبر کے لیے دوڑی، نبی اللہ کے لیے دوڑی۔ یا اللہ کیا ہوگا؟ فرمایا تیرے قدمہ دی یاد بناواں گا۔ اچھی بولو ذرا، رب حاجرہ پاک دے قدمہ دی یاد بنائے، تسی سانو خواجہ پاک دی یاد نہ بنا دو۔ اچھی بولو ذرا، خواجہ دے منن والے اچھی بولو ذرا، فرید پاک دے منن والا دونوں ہاتھ کھڑا کر کے بولے ذرا۔ میں کہا اللہ حاجرہ پاک دے قدمہ دی یاد بنائے، میں کہا یا اللہ کیویں یاد ہوئے گی؟ پر میں چپ کر قیامت دی صبح تک میں حاجیاں نو اعلان کر دیتا ہے ایتھے سارے دوڑن گے، یا اللہ کام دوڑے گا۔ پر میں چپ کر ایتھے چشتی بھی دوڑن گے، قادری بھی دوڑن گے، سہروردی بھی دوڑن گے، نقشبندی بھی دوڑن گے۔ حاجرہ ایتھے تے جڑے نہیں من دے اور دیوبندی بھی دوڑن گے، حاجرہ قدم تیرے ہون گے۔ ایتھے تے خواجہ معین الدین پاک دی بھی دوڑے گی، داتا علی حجویری دی دوڑے گی، خواجہ نظام پاک دی دوڑے گی، فرید پاک دی دوڑے گی۔ اور میں حاجرہ ایتھے تے امام بخاری دی دوڑے گا، ایتھے تے کشاری بھی دوڑے گا۔ حاجرہ قدم تیرے ہون گے، ایتھے بڑے بڑے ولی دوڑن گے، کتب دوڑن گے، غوث دوڑن گے، غوثہ دا غوث بھی دوڑے گا۔ یا اللہ اور کون دوڑے گا؟ اور میں حسنین کریم ہندی اممہ بھی دوڑے گی، حسن بھی دوڑن گے، حسین بھی دوڑن گے، ابو بکر دی بھی دوڑے گی، عمر دی دوڑے گی، عمر دی دوڑے گی، عثمان دی دوڑے گی، علی پاک دی دوڑے گی۔ حاجرہ قدم تیرے ہون گے، نبیاں دے نبی دی بھی دوڑے گی، نبی دی بھی دوڑے گی، نبی دی بھی دوڑے گی۔ وقت کو ملوذ خاطر رکھتے ہوئے میں نے بات یہ کی تھی، قد نرا تقلبا، میرا رب فرماندہ ہے مائیہ میں ویدہ پیا، پالوں بھی ویدہ ہی پیاسا، ہون بھی ویدہ پیا، موڑ بھی ویدہ روانگا۔ اے بار بار تیرا چہرہ اٹھنا، پھر جھکنا، پھر اٹھنا، پھر اٹھنا، پھر جھکنا۔ سونا کی چاہی دے، رضا مصطفیٰ یہ ہے، اللہ یہ کعبہ بھی تو نے بنایا ہے، قبلہ تو نے بنایا ہے۔ میں چاہتا ہوں تو وہ کعبہ بنا دے جس کو میرے جد امجد نے بنایا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا نا، اللہ تعالیٰ جبریل کو بھیج دیتا اور میں تو جبریل جاؤ میرے مصطفیٰ سے کہہ دو محبوب نماز پڑھ لیں، نماز کے بعد ہم کعبہ بدل دیں گے، نماز کے بعد کعبہ بدل دیں گے۔ پر میں نہیں محبوب
اگر مرضی بن گئی میرے مصطفیٰ کی، اللہ کی بھی مرضی وہی ہے، جس طرف تم رخ پھیر لوگے میں خدا اسی طرف کعبہ بنا دوں گا۔ کعبہ بنتا ہے اسی طرف ریاض، رخ جدھر وہ پھیر دیتے ہیں۔ اور میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، اگر دل میں حوصلہ ہو تو ذرا اس کو جگہ دینا۔ میں نے کہا رب نے یہ بھی نہیں انتظار کروایا کہ محبوب یہ کعبہ بھی میں نے بنایا ہے، وہ بھی میں نے ہی بنانا ہے، نماز پوری کر لو میں بعد میں کعبہ بدل دوں گا۔ نہیں، رب نے فرمایا محبوب اگر ابھی مرضی بن گئی ہے، 2 رکعت پڑھے ہیں، 2 ابھی پڑھنے کے لیے مصطفیٰ کھڑے ہیں، بس مرضی ہو گئی مصطفیٰ کی۔ خدا نے فرمایا محبوب ہم نے تو وعدہ کر رکھا ہے، والا سوفا یعطیکا ربک فترضی، ہم نے تو مصطفیٰ کو راضی رکھنا ہے۔ ساڈا مائیا راضی رہنا چاہیے، ساڈا مائی راضی رہنا چاہیے، جنہوں سمجھ آئیو بولے ذرا، ساڈا تے مائی راضی رہنا چاہیے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے رب نے حکم دیتا سونے ذرا پھیر لینا رخ، مدینہ المنورہ دے اندر جاؤ، اینج کر کے رخ ہے۔ حضور علیہ السلام مسجد قبلتین دے اندر کھڑے، اور مسجد قبلتین دے اندر کھڑے ہو کے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے نے۔ حضور علیہ السلام نے کی کیتا، رخ پھیریا، قبلہ دے ول حضور اینج کھڑے سن، اچانک مقتدیاں نو سامنے ہو گئے، مقتدی امام نو سامنے ہو گئے۔ صحابہ نے جنہ دے دل محبت مصطفیٰ واسطے رب نے چن لے لے۔ میں ایک جملہ اتھے دینا ہے، صحابہ نے نا ہولی ہولی اینج پھر دیا ہے، حضور دے پیچھے کھڑے ہو گئے، گاج کے بولو ذرا سبحان اللہ۔ یہ ہوتی ہے محبت مصطفیٰ۔ حضور دے پیچھے ہیں جنا آگے، پیچھے دی آکے جدو کھڑے ہو گئے، میرے محبوب دے جدو پیچھے آکے کھڑے ہوئے نا، جناب بندہ بڑی توجہ چاہمانگا۔ حضور نے نماز مکمل کر لئی، علامہ قاری ظفر صاحب جدو نماز مکمل ہوئی نا، تے میرے نبی نے انج کر کے سلام پھیریا، تے پہلا سوال کیتا جناب علی پاک تے، فرمایا علی تینوں پتہ نہیں نماز ہلی جلی دا نہیں، حرکت نہیں کری دی، تے تو کیویں پھر گیا؟ کہنے لگے حضور میں ہی کلہ تے نہیں پھریا، میں تو عثمان غنی نو تکیا، او پھر گئے تے ممی پھر گیا۔ نہیں ہون بولنا پڑے گا ذرا، او پھر گئے تے ممی پھر گیا۔ میرے نبی نے فرمایا عثمان تسی کیوں پھرے؟ کہنے لگے حضور عمر پھر گئے، میں نہیں پھر گیا۔ میرے نبی نے فرمایا عمر تسی کیوں پھرے؟ آپ نے فرمایا میں ویکھیا سنیاں دا صدیق پھر گیا۔ اور گاج کے بولو سنیوں ذرا جا کے بولو، اینج کر کے فرمایا صدیق پھر گئے میں بھی پھر گیا۔ جملہ توجہ طلب ہے نا، میرے بل غور کرو، جدو اینج کر کے صدیق پھر گئے، میرے نبی نے رخ کیتا حضرت صدیق اکبر دے ول۔ میں ایک مانگا اگر امت دا پہلا صوفی ہے تے او صدیق اکبر ہے، اگر امت دا پہلا عاشق نبی ہے تو صدیق اکبر ہے۔ پہلا شخص صدیق اکبر ہے۔ اور جملہ نوٹ کر لو، پیر بھائیو، فریدیو، چشتیو، صابریو، نقشبندیو، سنیو جملہ فقیر دا نوٹ کر لو۔ اے میں سمجھنا حضور خواجہ ثنائے محمد دی چوکھڑ دا فیض ہے۔ حضور خواجہ ثنائے محمد آپ دی چوکھڑ دا فیض ہے۔ میں ممبر مصطفیٰ تے بے کے قسمی عقل کرتا پیا، آئی 2 دن ہو گئے، کچھ طبیعت تے بھی اثر سی اور کچھ تھکاوٹ سی، آپ میری مصروفیت سی، آپ حضور جان دے نے کیا مصروفیت تھی، رستے میں وہ ڈسکس بھی ہوئی کہ کیا مصروفیت تھی، پھر میں یہاں ڈائریکٹ پہنچا ہوں۔ لیکن جناب بندہ میرے ذہن میں بیٹوں سے بات کی، یار کوئی بات بتا دو، میں نے وہ کہنے لگے جی آپ پہلے ہی کہتے ہیں کہ میں خطاب تیار کر کے نہیں جاتا، جو آپ حضور کروانا چاہتے ہیں وہ کروا لیتے ہیں، لیکن یہ میں نہیں کر رہا، یہ آپ حضور کروا رہے۔ میں جملہ کہنے لگا ہوں، صدیق اکبر سے میرے نبی نے پوچھا صدیق تم کیوں پھر گئے؟ صدیق اکبر بڑے دھیمے سے انداز میں کہتے ہیں آقا ہمیں کیا پتا، آپ نے فرمایا خدا ادھر ہے، ہم نے ادھر مان لیا، آپ نے فرمایا ادھر ہے، ہم نے ادھر مان لیا۔ آقا ہمیں اس سے کیا غرض؟
اشارہ کیا ہم نے ادھر مان لیا، آپ نے ادھر اشارہ کیا ہم نے ادھر مان لیا۔ اور سنی تو وہ سنی ہے جو خدا کو بھی مانتا ہے مصطفیٰ کی وجہ سے۔ اگر مصطفیٰ کہے اللہ ایک ہے تو ہم نے ایک مان لیا، اللہ کی قسم ہے۔ اگر حضور کہہ دیں دے خدا دو نے اساں دو بھی مان لینے سن، حضور فرما دیں دے تین نے اساں تین بھی مان لینے سن۔ حضور خواجہ احمد جمال چشتی صاحب آپ دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے اے فقیر جملہ کہنا چاہتے سن لو، میں کیا توجہ دینال سن لو، پھر میں کہنا چاہنا میں کیا حضرات بڑی توجہ، انتہائی توجہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانوں، اسی اس واسطے کیا ہے کہ خدا نو اللہ خدا نو اساں ایک منیا مصطفیٰ دے کہنتے، حضور کہندے تے اساں دو بھی مننے سن، کیونکہ حضور نے فرمایا اللہ ایک ہے، حضور فرما دیندے تین نے اساں تین بھی مننے سن۔ پر میں پوچھنا چاہنا او کیڑی معرفت خدا بندی ہے تیرے کول جڑی مصطفیٰ نو چھڑ کے تینوں حاصل ہوئی ہے؟ مصطفیٰ کو چھوڑ کر کوئی بندہ معرفت خدا بندی حاصل کر سکتا ہی نہیں۔ اور تجھے کیا پتا، میں چونکہ محبت والوں میں بیٹھا ہوں، پیار والوں میں بیٹھا ہوں، قبلہ قاری ظفر صاحب میں آپ کو اس لیے مخاطب کرتا ہوں، قاضی یاز مالکی کی میں بات کر دوں، یہ اندر کا بندہ ہے، یہ بڑا عاشق آدمی ہے اور بہت بڑا صوفی آدمی ہے، مالکی ضرور ہے پر یہ جو ہے نا بڑی محبت کی بات کرتا ہے اور دل پہ ٹھوکر مارتا ہے۔ یہ کہتا ہے حضور آئے تھے نا تو حضور کے آنے کی وجہ سے کعبہ نے جشن منایا تھا، اور جب حضور علیہ السلام نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ المنورہ کی طرف، قاضی یاز یہ لکھتے ہیں کہ تب سے لے کر آج تک فراق مصطفیٰ کے اندر کالی چادر اوڑھ کر کعبہ سوگ میں کھڑا ہوا ہے۔ یہ کالی چادر اوڑھ کر کعبہ جو ہے وہ آج تک سوگ میں کھڑا ہوا ہے۔ حضور نے ہجرت کی مدینہ کی طرف، اس لیے میں محبت کی بات کرنا چاہتا ہوں، حضور نے ہجرت فرمائی مدینہ کی طرف تو گنبد خضرا آج تک سبز چادر اوڑھ کر خوشیوں کے نغارے بجا رہا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا رضا مصطفیٰ پر کہ ساری کائنات رب کی رضا چاہتی ہے، پر میرا مصطفیٰ تو بولیے ذرا زور سے بولیے ذرا، خدا کی رضا چاہتا ہے، میرا خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے، کائنات خدا کی رضا، خدا مصطفیٰ کی رضا۔ اجازت ہو تو میں اسی پر ایک حدیث نہ پڑھ دوں۔ میں نے کہا قیامت کا دن ہوگا، میں اپنے موضوع کو مختصر کرنے جا رہا ہوں، قیامت کا دن ہوگا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب سارے نبی بھی آئیں گے، ولی بھی آئیں گے، غوث بھی آئیں گے، مجھے ایک بات بتاؤ، آج ہم سارے بیان کر رہے ہیں کہ شفاعت کون کرے گا قیامت والے دن؟ مصطفیٰ کریں گے یار، اللہ تو قبول کرے گا نا۔ شفاعت سب سے پہلے کون کرے گا؟ مصطفیٰ کریں گے، مصطفیٰ کریں گے۔ حضور پیس صاحب بھی یہی بتاتے ہیں کہ قیامت والے دن گناہگاراں دی سفارش مدینے دے مائی نے کرنی ہے۔ حضور خواجہ سرائے محمد کا بھی اعلان ہے اسی، لوگوں جنہاں دا کوئی نہیں، قیامت والے دن ہونا دا مدینے دا مائی آوے گا۔ اور میں کہا سن، میں
سارے مولویاں بھی یہی بیان کیتا، ولیاں بھی یہی بیان کیتا، غوثاں نے بھی یہی بیان کیتا، کتبہ نے بھی یہی بیان کیتا، قیامت والے دن سارے بھلے ہونگے، کدے آدم علیہ السلام دے بوئے تھے، کدے نوح علیہ السلام دے بوئے تھے، کدے ابراہیم علیہ السلام دے بوئے تھے، حضرت سفارش کرو، کسے نو یاد نہیں ہوئے گا۔ اصل وجہ کی ہے کہ کل نو کو یہ نہ کہ فلانی جگہ تے چلے جاندے ہو تو سفارش ہو جانے سی، پتہ لگیا جتھے کسے نو بھی اینج اچھی سا لین دی بھی جرت نہیں نا، اوتھے جدو لب ہلائے گا تو مدینے دا مائی ہلائے گا۔ حدیث پاک سن لو، حضور اسلام قیامت والے دن ویکھن گے گناہگاران دا حال، حضور ان کر کے سر سجدے، یا اللہ میری امت بخش دے، یا رب اغفر لی امتی، اچھی بولو ذرا سبحان اللہ، یا رب اغفر لی امتی، یا اللہ میری امت بخش دے، میری امت بخش دے۔ میرے رب فرمائے گا جبریل اج پاسے ہو، مولا کی کر رہے ہیں، فرمائے یار نہ ڈائریکٹ گل کرنی، رب فرمائے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع رأسک سل تعطو اشفع تشفع، محبوب ایک واری سر تے جا، مائیا ایک واری منہ تے وکھا، ایک واری مکھڑا تے وکھا نا، رب بڑے انداز، یہ تے میں کی کہہ سکنا کہ اے محب تے محبوب دی گفتگو ہے، پتہ نہیں رب اپنے محبوب نو کیویں مخاطب کرے گا، طالب اپنے مطلوب نو کیویں مخاطب کرے گا، عاشق کتنے پیار دے نال اپنے معشوق نو بلائے گا، یا محمد یا محمد۔ بعد محدثین نے یا رسول اللہ دے بھی الفاظ لکھے نہیں، لیکن یا محمد ارفع رأسک سل تعطو اشفع تشفع، محبوب ایکری سر تے چا، میرا محبوب سر سجدے چ رکھا ہے، میں کروڑا سلام کرنا اس خطیب نو جس نے حضور خواجہ ثنائے محمد دے قدمات پہ کے پوری دنیا دے اندر مسلک جماعت اہل سنت دی حقانیت دا اعلان کیتا، حضرت علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب۔ میں آخری جملہ ان کا کہنا چاہتا ہوں، میں جملے جو چوری نہیں کرتا، جس کا جملہ ہو اس کا کہہ دیتا ہوں۔ مفتی صاحب فرماندے سن کہ رب قیامت والے دن آکھے گا محبوب ایک واری منہ تے وکھا، اسی تیری منہ وکھائی دے بدلے ساری امتی بخش دیاں گے، اور میں سنا ایک واری منہ تے وکھا، ایک واری چہرہ تے وکھانا، محبوب ایک واری مکھڑا تے وکھانا، میں عربی دے الفاظ بولنا تے وشفا تشفا، محبوب جڑے پاسے تیرا اشارہ ہو جائے گا، رب دی رحمت ٹھاٹھا مارن لگ جائے گی تے رب انہوں نے بخش دے گا۔ میں کیا حضرات بڑی توجہ، اس فقیر دا جملہ آج تک میں نو یاد ہے جڑا آپ حضور دی موجودگی دی اندر اس نے بولیا سی، انہیں کیا سی مائیا ایک واری، میں اس تو پہلے نہ جملہ سنیا نہ میں پڑھیا، اے بس سوندہ ہی انہوں عطا سی چشتی سی نا، چشتیاں نو عطا ہوں دی، انہیں کہا ایک واری مائیا منہ تے وکھا، تیری منہ وکھائی دے بدلے سوری امت بخش دے آگے، آئے ہائے ہائے ہائے۔ اور سن لو قیامت والے دن اللہ رب العالمین اپنے بندیاں نو اپنی بارگاہ دے اندر جدو کھڑا کرے گا نا، گناہگاراں دی حالت بڑی کمزور ہوئے گی، کپ کپی ہوئے گی، چہرے دا رنگ متغیر ہوئے گا، میرا محبوب جو ہے وہ اس امت دا شفا کر دے گا، چونکہ شفیع المذنبین میرے مصطفیٰ دی صفت۔ اور میں تو انہوں گل دستا جاؤں، میں بھی زمیندار جب بندہ شفا وہ بندہ کر سکتا ہے جدہ نال کوئی حصہ ہوئے، کھیوٹ ہوئے، کھیوٹ نال کھیوٹ، تو انہوں سمجھ آ جاوے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں اپنے جملے بنگلہ گوگیرہ لے کے چلا جاؤں گا، میں پھر ہور کسی مجمع بیان کر لواں گا۔ میں کہہ سن توجہ، میں کہہ کھیوٹ دے نال کھیوٹ ملدی ہوئے یا کھیوٹ دے اندر بندہ حصے دار ہوئے، باہرلا بندہ تریہ بندہ آکے شفا نہیں کر سکتا، تے میرا مصطفیٰ رب دی بارگاہ دی اندر شفا کرے گا۔ کیڑی گل دا؟ شفیع المذنبین، اللہ دی بارگاہ چرس کرے گا، مولا
اے سارے نیک تیرے نہیں، ولی تیرے نہیں، غوث تیرے نہیں، کتب تیرے نہیں، ابدال تیرے نہیں، یا اللہ ننے بھی نیک نے سارے تیرے نہیں، جنہ کمینیاں نو کوئی گل نال نہیں لادا، یا اللہ گناہگار سارے میرے نہیں، میں جننے بھی یا اللہ سارے تیرے، پر جنہاں نو کوئی گل نال نہیں لاندا، منہ نال نہیں لاندا، سونا یا اللہ اے سارے میرے نہیں، اے سارے گج کے بولو اے سارے میرے نہیں۔ تے جدو میرا مصطفیٰ شفا کرے گا رب دی بارگاہ دی اندر تے گل سن لو، وکیل چنگا ہوئے تکڑا ہوئے، جج دے کول جا کے فائل دے وے اور جج او دے حق وچ فیصلہ کر دے وے تو کی کہندے نے جج انہاں نال رل گیا ہے تے جدو مدینے دے مائی نے جا کے رب دی بارگاہ چ عرض کرنا ہے، مولا اے گناہگار سارے میرے، نیکوکار تیرے، پرہیزگار تیرے، میرے اعلیٰ حضرت بول پہ فرمایا واہ کیا ہی افضا ہے شفاعت تیری، واہ واہ افضا۔ ایک دے سادہ جی مثال دینا، اے روح افضا دا نام سنیا جی، روح افضا بڑا میٹھا ہے، تے تھے اعلیٰ حضرت فرمایا کیا ہی افضا ہے شفاعت تیری، واہ واہ قرض مانگتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ او لوگو جدو حضور علیہ السلام نے گناہگاراں نو پکڑ کے تے جنت کے اندر لے کے جانا ہے نا، رب دی بارگاہ سفارش کر کے رب نے فرمایا سونا اے تیرے نے لے جا، تے جدو حضور لے کے جا رہے ہونے نے نا نیکوکاراں نے انج ہاتھ بن کے کھڑے ہونے، انہاں کہنا گناہگارو ایک ایک گناہ سانو بھی اتھارا دے دو، اس واسطے کہ ساڈے بھی ہاتھ مصطفیٰ دے ہاتھ مصطفیٰ دے ساڑھے بھی ہاتھ مصطفیٰ دے ہاتھاں چاہ جان، میں کیا حضرات وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، میں قیامت دا دن بڑا لمبا چوڑا اور میں بات ختم کرنے لگے پل سرات تو گزرنے تو اسے سنے مولوی حضرات تو وال تو بریک ہوئے گی، تلوار تو تیز ہوئے گی، جٹ بولے ہو سکے پھر رب دا لنگان دا ارادہ نہیں ہے نا، بال سے بریک ہے تلوار سے تیز ہے، میں کہا حضور نے اتھے سر سجدے چ رکھے ہونے، یا رب سلم امتی، گج کے بولو گج کے بولو ذرا، یا رب سلم امتی، یا رب سلم امتی، امام احمد رضا غوث اعظم دا مرید قادری لیکن ایتھے سوک چشتیہ دا پیش کیتا، کہنے لگا رضا اب پل سے وجد کرتے گزر گیا، اچھی بولو ذرا سبحان اللہ، ایدلے بندے بھی بولو ذرا سبحان اللہ، گج کے بولو کری سبحان اللہ، رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے کہ رب سلم ہے صدائے محمد، کہنے لگے رضا تینو پل سرات تو گزرن لگے ڈر نہیں ہونا چاہیے، جس گناہگار دے پیچھے مصطفیٰ دعا کر رہے ہیں انہوں خوف حشردہ نہیں ہو سکتا، انہوں خوف حشردہ نہیں ہو سکتا ہے، رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے، رضا اب پل سے وجد کرتے، میں کہا وجد دا معنی چشتی دے سمجھ سکتا ہے، ہاں میں کہا اسی دے سمجھ سکتا ہے، رضا اب پل سے وجد دا پتہ ہے، پر میں کوئی نہیں این سنبھال رکھن دی پہ ضرورت نہیں ہے، پر میں بے شک والدو بریک ہے تے تلوار تو تیز ضرور ہے، تو آپ دی موج کر کے تے حل جل کے تے ٹیل کے گزر کر اس واسطے کہ تیرے پیچھے میرے مصطفیٰ دعا مانگدا پیا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، رب دی محبوب دی بارگاہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بسیدہ ترجمہ کر کے میں آخری اجازت چاہوں گا، میں کہ تفسیر عزیزی اٹھا
اٹھا کے دیکھو, تفسیر مصری اٹھا کے دیکھو, میں کہا تفسیر جلالین بھی اٹھا کے دیکھ لے, اگر نہ سمجھ آوے تے تفسیر جمل اٹھا کے دیکھ لے, میں تے بہت ساری تفسیر معالم و تنزیل دی بات کر لے, میں کہا کسن بھی اٹھا کے دیکھ. حضرت عبداللہ ابن عباس فرما دے اساں حضور دی بارگاہ جس کی سونیاں رب آکھے میں مصطفیٰ نو راضی کریں گا تے تسی کیویں راضی ہوو گے. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں انہی دیر تک راضی ہونا ہی نہیں جنہی دیر تک میرا ایک گناہگار امتی بھی باہر رہ جائے گا. قیامت والے دن سارے نبیان دے ممبر لگے ہونگے تے سارے نبی بہ جان گے, سارے تو اچھا ممبر میرے مصطفیٰ دا ہوئے گا. اچھی بولو ذرا سبحان اللہ. اے جملہ حضور فرید پاک دا لنگر سمجھ کے لے جانا. سارے نبیان دے ممبر, سارے نبیان نو رب کہے گا بہ جاؤ میرے مصطفیٰ دا سارے تو اچھا ممبر. میرے نبی فرما دیں یوم یحشر الناس علی قدمی, سارا محشر میرے قدمہ دے اندر لگیا ہوئے گا, پورا محشر میرے قدمہ دے اندر لگیا ہوئے گا. کوئی آکھے 50 سال دا تے باویں آکھے 50,000 سال دا, میں کہا جنہوں قدم مصطفیٰ دے لب جانے. قیامت جس کو کہتے ہیں وہ عید ہے اہل سنت کی, ادھر دیدار رب ہوگا ادھر صورت محمد کی, ادھر دیدار رب ہوگا ادھر صورت, زور سے بولو ادھر صورت, چشتیوں تو گج کے بولو ادھر صورت محمد کی ادھر صورت. میں کہا جنہ دے سامنے حضور دا چہرہ ہونا, میں کہا ہمیشہ واسطے جنہ نو فراق دا ٹائم گزارنا ہوئے نا تے بڑا اوکھا لگ دے, چند کھڑیاں بھی سالاں دی طرح نظر آن دیا نے, تے جنہ نو وصال یار ہو جائے اونا نو کئی سال گزر جاون, اونا نو چند کھڑیاں نظر آن دیا نے. تو جناب بندہ میں بس اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس سی وہ قول اثر رہ جائے گا. آپ نے اس اثر دے اندر فرمایا میں اسی پوچھا حضور تسی قیامت والے دن کیویں راضی ہوئے گے؟ تیرا فرمائے گا محبوب دسنا بہ جانا, اے ممبر لگے بہ جا. تواڈے بوئے دے کوئی بندہ کم لین واسطے آ جائے, پنجاب دے بندے ہو تے بندہ آکے کھڑا ہو جائے, تسی ان کو یہ کرسی پہ بہ جو, اے جناب چار پہ بہ جو, آکے میں نہیں بانا, تسی سمجھ جانا آج کوئی ڈاڈا کم ہے. انہیں کہنا جناب تسی بہاؤ گے تو میں بہاؤں گا. رب فرمائے گا محمد بیٹھ جاؤ, ممبر لگائے, میرا مصطفیٰ کہے گا نہیں مولا تو بیٹھائے گا تو بہاؤں گا. اللہ فرمائے گا محبوب دس کی کرنا ہے, فرمائے اجل حسابہم امتی, یا اللہ جلدی کر میری امت دا حساب کر, میری امت دا بولو زور نال بولو حساب کر. میں کہ رب امت دا حساب کرے گا, کیویں کرے گا؟ نیکیاں تولے گا, تولے گا. میں کہ دتیاں تے پڑھ پڑھ کے گن کے 5 پڑھیاں جے تول کے دتیاں جے یہ گن کے, آپ بندے پہ آنے تول کے دتیاں اور پائی گن کے دتیاں نے. فجر دیاں کنیاں پڑھیاں کدے کدے پڑھ دیو, زور اثر مغرب عشاء. اچھا میں کہے گن کے دیتیاں جے کہ تول کے گن کے, روزے گن کے رکھے جے کہ تول کے 30 روزے رکھے جے نا. میں کہا یا اللہ قیامت والے دن تول دا پہ رب فرماندا ہے چھڈ نیکیاں دا وزن تے ہونا ہی عاشقاں دا ہے. میں تول کے اس واسطے رہندا پیا کہ جڑا منافق ہے نا گنتی کراتے او دیاں نیکیاں ود جان گیا, میں تول کے لینیاں نے اس واسطے گنتی والیاں دی گنتی نہیں رہے گی. اے عمل او دا ہی قابل قبول ہوئے گا جڑا عشق تے محبت دے اندر کرے گا. پر میں اس واسطے قیامت والے دن تول کے لینیاں نے کہ وزن عاشقاں دا رہ جائے گا. جنہ منافقاں نے گن کے پڑھیاں نے انہاں دا عمل انہاں دے پلے کچھ نہیں رہ جائے گا.
حضرات سی وقار وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے آج ٹائم کافی لے لیا ہے، ورنہ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ تھوڑے وقت میں تھوڑا سبق سنایا جائے غلطیاں کم ہوتی ہیں، تو لہذا اس لیے میں نے آپ حضور کی بارگاہ میں اپنا سبق پیش کیا ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی میری حاضری اپنی بارگاہ ربوبیت میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ حضور کی بارگاہ میں میری چھوٹی سی درخواست ہے، 2 شعر فارسی کے محمد علی رضا کے آج سنیں، اور یہ بڑی مؤدبانہ معذرت کے ساتھ 2 شعر پڑھ کے اجازت چاہیے۔